بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فیمیل کنڈوم کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ایکچولی میں جو بیریئر میتھڈ پہ اتنا زیادہ سٹریس دے رہی ہوں، اس لیے دے رہی ہوں کہ اکثر خواتین آ کے مجھ سے جب فیملی پلاننگ کے بارے میں بات کرتی ہیں یا وقفے کی بات کرتی ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ بیریئر میتھڈ کا استعمال کریں، اور اس میں بھی کنڈومز جو ہیں وہ سب سے سیف ہیں۔ تو وہ مجھے یہ جواب ملتا ہے، جی ہمارے پارٹنر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ تو میل کنڈوم کے بارے میں تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن فیمیل کنڈوم کے بارے میں اس کو نہیں مانتی، اس لیے کہ اس میں فلی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ جب میں آپ کو یہ بتاؤں گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو چلیے میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ یہ فیمیل کنڈوم جو ہیں یہ میل کنڈوم کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہر سائز میں مل جائیں، ہر شیپ میں مل جائیں، ہر کلرز میں مل جائیں یا ہر سٹائل میں مل جائیں۔ ان کا ایک ایوریج سائز ہوتا ہے، اور جو ایک ایوریج وجائنا کا سائز ہوتا ہے، اور وہ 7 انچ لمبا اور 7.8 سینٹی میٹر چوڑا اور 40 to 50 ملی میٹر اس کی تھکنیس ہوتی ہے۔ اور اس کے یہ سلنڈریکل شیپ میں ہوتا ہے، سلنڈریکل شیپ میں ہوتا ہے، اور دونوں ایک سرا اس کا بند ہوتا ہے اور دوسرا سرا اس کا کھلا ہوتا ہے، اور دونوں سروں کے اوپر رنگ لگا ہوتا ہے۔ اور اس رنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وجائنا کے اندر سٹے کر سکتا ہے تاکہ یہ سلپ نہ ہو۔ تو جو انٹرنل سرا ہوتا ہے نا، اس کو ہم جب دباتے ہیں تو وہ 8 کی شکل، جب آپ گلائی کو ایک چیز دبائیں گے تو وہ 8 کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسے آپ 2 انگلیوں اور انگوٹھے سے پکڑ کے تو اندر انسرٹ کریں، اور جو باہر والا سرا ہوتا ہے وہ 1 انچ کے قریب وجائنا سے باہر رہتا ہے، جو اوپن والا سرا ہوتا ہے۔ تو جن خواتین نے ٹمپون وغیرہ استعمال کرتی ہیں ان کو یہ آتا ہوگا کہ کس طرح سے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور لیکن جن کو نہیں سمجھ آتی وہ اپنی کسی بھی جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان سے جا کے یہ مشورہ لے سکتی ہیں، ایک بار سیکھ لیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ لبریکیٹڈ ہوتے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور سپرمیسائڈز بھی بعض اوقات ان پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک دفعہ آپ استعمال کرنے آپ کو آ جائے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ 85% سے لے کے 90% تک یہ جو ہے یہ وقفے کے لیے سیف ہے، پریگننسی نہ ہونے میں دیتا ہے یہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جتنی بھی ہیں اس کو میکسیمم کنٹرول ان سے ملتا ہے، اور وائرل ڈیزیزز جتنی ایڈز کے وائرس ہو گئے، HIV ہو گئے، پیپیلوما وائرس ہو گئے، جتنے بھی وائرل ڈیزیزز ہیں وہ بھی اس سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ہیں۔ کتنے فائدے کی بات ہے۔ اور السریٹیو ڈیزیز جیسے سفلس میں شنکرائٹ وغیرہ وہ بھی نہیں ہوتے، اور پھر میکسیمم پلیئر بھی اس میں ملتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آئل بیس آپ اس کو لبریکیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں یا واٹر بیس استعمال کریں تو اس سے یہ ڈیمیج بھی نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ اس کا جو نقصان یہی ہے کہ اس کو تھوڑا سیکھنا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایزیلی شاید اویلیبل نہ ہو، لیکن اس کے لیے اگر آج کل آن لائن کا دور ہے، آپ آن لائن گوگل پہ جائیں اور فیمیل کنڈوم کے لیے آپ ایڈریس کریں اور آن لائن منگوا لیں۔ تیسرا جو اس کا نقصان ہے وہ تھوڑے سے یہ مہنگے ہوتے ہیں میل کنڈوم کی نسبت، لیکن یہ تو کم از کم نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں سیٹسفیکشن نہیں رہے گی۔ اور جو تیسری جو ہے بات وہ صرف سیکھنے کی ہے، کہ اگر وہ سیکھ جاتے ہیں، پریکٹس تھوڑی سی ہو جائے تو پھر ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ منگوائیں، کیونکہ یہ 2 طرح کے مٹیریل کا بنا ہوتا ہے، ایک سافٹ ربر کا بنا ہوتا ہے جس کو ہم FC2 کہتے ہیں، اور FC1 جو ہے وہ پولی یوریتھین بنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس مٹیریل کا بنا ہوتا ہے جسے ہم ایک طرح کا پلاسٹک ہوتا ہے، لیکن موسٹلی وہ اویلیبل نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے اس کی الرجی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے ربر والا اس کی الرجی بھی نہیں ہوتی۔ تو میل کنڈوم کے بارے میں بھی میں، کیونکہ وہ شارٹ ویڈیو تھی، یہ بتا نہیں سکی تھی اس میں کہ جو سکن اینیمل ٹیشوز کے جو بنے ہوتے کنڈوم ہیں وہ اس لیے فائدے مند نہیں ہوتے
उन डिजीज़ में ट्रांसमिटेड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या वायरल डिजीज़ को कंट्रोल में करने में, क्योंकि उनके पोर्स होते हैं खुले और उनमें से वायरसेस और बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जो पॉलीयूरीथेन होते हैं उसमें भी जो है उनके ब्रेकअप होने का खतरा होता है। तो ये सारा जो अगर आपको समझ में आती है बात, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट मेथड है फीमेल जो कंडोम है इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी कि क्यों मैं इस पे जोर दे रही हूँ, जब मैं आपको इनका आपस में मुआजना करूंगी ओरल कंट्रासेप्टिव का या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो इस्तेमाल करते हैं या पैच जो इस्तेमाल करते हैं या इम्प्लांट जो रखवाते हैं वक्फे के लिए, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्यों मैं इस पे स्ट्रेस दे रही हूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।